وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی، اسے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ شہر کی معروف اکیڈمی میں پڑھاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے اہل خانہ کے اخراجات پورے نہ پاتے تھے، اس لیے اس نے ایک اشتہار کے مطابق بطور ٹیچر اپلائی کیا، اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ وہ منتخب بھی ہو گئی تھی۔ کسی بنگلہ میں جا کر 2 بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتی، جس کا بہت معقول معاوضہ بھی تھا، اور وہ اس لیے خوش تھی کہ اس طرح اس کے چھوٹے بھائی کی تعلیم میں خرچ نہ ہوگا، اور چھوٹی بہن انم کی شادی بھی آرام سے ہو سکے گی۔ اس کے والدین حیات تھے۔ اس کے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں معذور ہونا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو سارے خاندان کو سوگوار کر گیا تھا۔ کنول نے اس حادثے کی زیادہ شدت سے اس لیے بھی محسوس کیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بڑی تھی۔ اس نے ہی اب سارے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھایا اور اس سلسلے میں وہ جو بھی کر سکتی تھی، اس لیے اس نے وقتی طور پر جہاں اور جیسی اور جتنے معاوضہ پر بھی ملازمت ملی اس نے باخوشی کی، مگر اس کے باوجود گھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے۔ وہ مجبور تھی۔ باپ کی آنکھوں میں امڑتی بے بسی اس کے دل کے اندر تک توڑ پھوڑ دیتی تھی، مگر اس نے ہمیشہ اپنی آنکھوں باپ کے سامنے پی لیے تھے۔ اس کے والد اس کو کسی غم کا تھکن کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ اس نے وقت مقررہ سے 15 منٹ لیٹ ہو جانے پر خود کو خوب کوسا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور اتنی لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ہی غلط بیٹھا تھا۔ سامنے لان میں 2 صحت مند سرخ و سفید بچے بیٹھے ہوئے تھے جو کتابیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی منہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی اس کے عقب میں ایک مرد جو بے حد وجیہہ با اور پروقار تھا، کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بعض نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ آر پار بھی دیکھنے لینے پر قادر ہوں۔ وہ اس کو پل بھر میں تولتی نظروں میں دیکھ کر گویا ہوا، میرے بچوں کو وقت کی پابندی کے سبق میں نے بخوبی پڑھایا ہے۔ اگر آج وہ وقت کی پابندی نہ کریں گے تو پھر کیا سیکھیں گے زندگی میں؟ آپ خود ہی ان اصولوں پر عمل پیرا نہ ہوں گی تو پھر بچے کیا خاک سیکھیں گے؟ وہ اس کے انداز پر بے حد بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ اتنا خوفناک نہ تھا جتنے خوفناک اس کے تیور تھے۔ دکھنے میں تو وہ ایک معقول اور مہذب سا بندہ تھا جو بلا مبالغہ حسین واقع ہوا تھا۔ شاید بچے اس پر ہی گئے تھے، گول مٹول سے بچے تھے۔ آپ کی پہلی غلطی جان کر چھوڑ رہا ہوں، امید ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ اس نے ابھی معذرت کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جلدی بچوں سے گھل مل گئی تھی۔ آج ہم ماں پر مضمون لکھیں گے، وہ آہستہ سے بولی، اور اس کی نگاہ اداس چہرے پر پڑی تو وہ یکدم سے چپ ہی ہو گئی۔ پھر اسے خود ہی اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا اور بے حد سخت گیر مگر اولاد کے معاملے میں نرم دل واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت بھی احسن طریقہ سے کی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ دونوں ماں کی ممتا سے محروم ہیں، مگر والد نے ان کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ ہر ضرورت ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی بعض اوقات یاسر اور ناصر ماں کی تشنگی محسوس کرتے تھے، مگر والد کے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا، وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ آج جب مضمون کا عنوان ماں تھا تو پھر ان کے چہرے اداس تھے۔ وہ بچوں کو سمجھا رہی تھی، تبھی فریدوں کی آمد ہوئی تھی۔ کنول اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ بولتی چلی گئی، اگر آپ یوں اداس ہوں گے تو آپ کے پاپا جانی بھی اداس ہو جائیں گے۔ کنول نے مسکرا کر کہا تو بچے بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو فریدون؟ اس نے زوردار انداز میں سلام کیا تو وہ بھاگ کر باپ سے لپٹ گئے۔ وعلیکم السلام۔ بچوں کو پیار کیا۔ اب آپ کی چھٹی ہے، آج دونوں جلدی فارغ ہو گئے ہیں، امید ہے اب تک ہوم ورک مکمل ہو گیا ہوگا، فریدون نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ہوم ورک تقریباً مکمل ہوا ہے سوائے انجوائے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ شاید اس مضمون کے حوالے سے وہ سمجھ گیا تھا۔ میں باقی کام مکمل کرا دوں گا، آپ کیسے جائیں گی؟ فریدون نے شام کے ڈھلتے ہوئے سائے دیکھ پر سوچ انداز میں کہا۔
جی میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ زمانے کا سرد و گرم اور بری تیز نظروں کی گرمی کو بھی سمجھتا تھا، اس لیے وہ اچھی اور معصوم لڑکی کو اس کے گرد اب دھنسنے سے بچانا چاہتا تھا۔ راستے میں سب خاموش تھے، فقط 2 مرتبہ گھر کا راستہ سمجھانے کی غرض سے کمل نے لب کشائی کی تھی۔ اب گھر کے سامنے کار رک چکی تھی، مگر وہ پریشان تھی کہ اب ان کو گھر آنے کی دعوت دے یا نہ دے۔ جب وہ خود کمل کے گھر جانے سے گریز کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات کمل کے لیے مسئلہ بن جائے۔ وہ مطمئن سی گھر میں داخل ہوئی تھی جب گیٹ پر ہی عدیل سے سامنا ہو گیا تھا۔ عدیل اس کا چاچا زاد بھائی تھا جو صرف زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے کھروچنے آتا تھا۔ اتنی دیر سے آتی ہو، خیر تو ہے؟ شبانہ چاچی نے کراہت لہجے میں کریدا۔ اماں دیر سویر کی تو جانے ہی دو، یہ مونچھوں والا لڑکا کون ہے؟ اور یہ پوچھا محترمہ آ کس کے ساتھ رہی ہے؟ عدیل نے مزید لقمہ دیا۔ وہ گھبرا سی گئی، اس نے گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اب کے چاچی جان بھی خوب بری طرح چونکی تھی۔ مجھے ان بچوں کے والد صاحب گھر چھوڑنے آئے ہیں کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ ان معصوم کو کیوں تم سے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے؟ کہیں یہ بخار کوئی اور رنگ نہ اختیار کر لے جائے؟ چاچی جان نے زہر خود لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اب زاہد چاچا بھی پڑے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسے میرے اپنے ہیں جو درد دینے سے بھی گریزاں نہیں ہوتے؟ بے بسی سے آنسو اس کے رخساروں پر ڈھلک رہے تھے۔ جب کمل نے راشدہ بیگم کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا کر بولی، جی سر، بہت اچھے ہیں، فقط شکر گزاری کے عکس تھے۔ پھر وہ مطمئن سی ہو کر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ٹیچر، آج ہمارا پڑھنے کو بالکل بھی موڈ نہیں۔ پھر کل سنڈے بھی ہے، ہم کل سارا ہوم ورک کر لیں گے۔ تو ہم ہوم ورک کرو، تھوڑی دیر پڑھ لو، پھر ہم سب مل کر شام کی چائے پیئیں گے، خوب باتیں کریں گے۔ پھر راشدہ بیگم کے اصرار کے سامنے وہ انکار نہ کر سکی۔ ارے واہ، آج تو خوب رونق لگی ہوئی ہے، فدائین کے لہجے میں بشاشت تھی۔ آج ہماری موسٹ فیوریٹ ٹیچر جی ہمارے گھر پہ آئی ہیں۔ ایک دم 400 خاموشی چھا گئی۔ کمل کے ہاتھ سے چائے کا کپ جھلک گیا تھا۔ وہ بری طرح پزل ہو گئی تھی۔ بیٹا، ٹیچر کیسے یہاں رہ سکتی ہے؟ ان کا اپنا ایک گھرانہ ہے۔ فریدین نے چھوٹے سے ناصر کو خوش کرنا چاہا تھا۔ وہ منہ پھلا کر چپ چاپ سا ہو گیا تھا۔ واپسی پر جب فریدین نے اسے گھر تک ڈراپ کرنا چاہا تو اس نے گھبرا کر انکار کر دیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولی تو فریدین نے ڈرائیور کے ساتھ اسے روانہ کر دیا۔ سر، مجھے چند دنوں کے لیے چھٹیاں چاہیے۔ وہ فریدین کے سامنے درخواست لیے کھڑی تھی۔ کس وجہ سے؟ فریدین نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن کی منگنی کو سال ہو چکا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن بڑی تو آپ ہیں۔ کمل کا رنگ اچانک سفید پڑ گیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہم جیسی لڑکیاں اپنے خوابوں کو آنکھوں کی باڑ تک نہیں آنے دیتی۔ جی آپ چھٹی لے سکتی ہیں۔ کیا ہم سب کو مدعو نہیں کریں گی؟ فریدین نے بات کا رخ پلٹا۔ کیوں نہیں، آپ تو مہمان خصوصی ہوں گے۔ اور پیلے جوڑے میں ملبوس کمل لمبی چٹیاں بنائے ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ یاسر ناصر کی ضد تو تھی ہی، خود راشدہ بیگم نے بھی پہلی مرتبہ فرمائش کی تھی کہ کمل کے والد ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ آج کمل اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ راشدہ بیگم اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھ اور تول رہی تھی۔ اگرچہ وہ کم عمر لڑکی تھی مگر ذمہ داریاں نبھانا جانتی تھی۔ راشدہ نے جاتے جاتے کمل کی امی کے کان میں اپنی بات کا کہہ دیا۔ وہ سب تو خوش ہی نہیں اور مہو حیرت تھے۔ اتنے امیر کبیر لوگ اور رشتہ داری کی طلبگار تھے۔ انہوں نے رضا کی تعلیم کا خرچ، گھر کی کفالت کی ذمہ داری بھی لینے کی بات کی۔ اب کمل کی شادی ہو، اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ مگر کمل نے انکار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ میں نہیں چاہتی ساری عمر کسی کی ہمدردی کے بوجھ تلے گزاروں، مگر والدین کی مجبوری نے اس کی محبت کو گرہن لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی رضا کی خاطر خاموشی سے سر تسلیم خم کر لیا۔ یاسر ناصر نے بے حد خوش تھے لیکن وہ اداس تھی جب راشدہ بیگم نے اس کے بیڈ روم میں بھیج دیا تھا۔ بیٹا، تمہیں تو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، تم بے حد سلجھی ہوئی اور طبیعت کی مالک ہو، تم اس کے مزاج کو بخوبی سمجھتی ہو۔ اتنی سی نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ ایک قدم اٹھاؤ، ہر معاملے میں اپنے میاں کی رائے کی فوقیت دینا۔
زندگی سنور جائے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی جب اس کے شوہر کمرے میں قدم رکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح نرم لہجہ وہ ہماتن گوش تھے۔ میں جانتی ہوں اب آپ مجھ سے کیا کہیں گے، قبل اس کے کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھوتے بھری زندگی کو بسر کرنے کے لیے تیار ہوں، دل سے آپ کی احسان مند بھی ہوں۔ تم سے کس نے کہا کہ میں سمجھوتا کروں گا؟ تم جانتی ہو عالیہ، میری پہلی بیوی حیات ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کی خاطر مجھے بچوں کو چھوڑ دیا۔ تمہاری توجہ سے میرے بچوں کھلکے تھے، اصل وجہ وہ بھی نہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہے، اور وہ تم ہو۔ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔